پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت میں ایس کے اندر 16واں لیسن دیکھیں گے، اقتصادی اخلاص کاری اور عالم کاری۔ گجراتی میں کہیں گے آرتھک اداری کرن અને વૈશ્વિકીકરણ۔ تو بھارت نے 1947 میں آزادی حاصل کر کے تیزی سے اقتصادی ترقی حاصل کرنے کے لیے منصوبوں کا راستہ اپنایا۔ ایک کے بعد ایک 5 سالہ منصوبے شروع کیے گئے، لیکن 7 منصوبے مکمل ہونے تک بھارت کو اقتصادی ترقی حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ملی۔ ان حالات میں سرکار نے 1991 میں نئی صنعتی پالیسی بنائی۔ اس صنعتی پالیسی میں کئی ساری اصلاحات کی گئی، یعنی سدھار کیا گیا، جنہیں اخلاص کاری، خانگیت اور عالم کاری کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اخلاص کاری کے بارے میں دیکھیں گے۔ اقتصادی اخلاص کاری تو سرکار صنعتی پالیسی کے ذریعے خانگی شعبے پر عائد کی گئی پابندیوں اور قابو میں کمی کرے اور ترقی کو حوصلہ افزا کرے، اسے اخلاص کاری کی پالیسی کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اب اخلاص کاری کی جو پالیسی ہے اس میں کئی ساری اصلاحات کی گئی ہے، کئی سارا سدھار کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو 18 صنعتیں عام شعبوں کے لیے امانت تھی۔ اس کے علاوہ دیگر صنعتوں کے لیے اجازت نامے کا طریقہ نابود کیا گیا۔ عام شعبے یعنی جو سرکاری شعبے ہوتے ہیں وہ ریلوے، ایٹمی شعبہ اور تحفظ کے علاوہ تمام شعبوں کو خانگی شعبے کے لیے آزاد کیا گیا۔ یعنی ریلوے ہے، ایٹمی شعبہ ہے، تحفظ کا شعبہ ہے، یہ صرف سرکاری شعبہ رہے گا، باقی تمام شعبے کو خانگی شعبے کے لیے آزاد کیا گیا۔ صنعتوں کے لیے لازمی اندراج کا رواج رد کر دیا گیا۔ آلودگی نہ پھیلے اور ماحولیات کے لیے خطرناک نہ ہو، ایسی صنعتیں قائم کرنے کے لیے مرکزی سرکار کا اقرار نامہ رد کیا گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے اخلاص کاری کے فائدے۔ تو اخلاص کاری کے نتیجے میں خانگی شعبے کو آزاد ترقی کے موقع حاصل ہوئے، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوا۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کہ اخلاص کاری کی پالیسی کی وجہ سے بیرونی تجارت کو ترقی حاصل ہوئی اور بیرونی تجارت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی تجارت میں اضافہ ہونے سے غیر ملکی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا۔ اخلاص کاری کے نتیجے میں ملک میں ضروری اشیاء کی سہولتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ اب یہ تو اس کے فائدے تھے۔ اخلاص کاری کے نقصانات دیکھیں گے کہ اخلاص کاری کی وجہ سے صرف صنعتی شعبے پر ہی توجہ دی گئی، اس لیے زرعی شعبہ ترقی نہ کر سکا۔ آمدنی کی غیر یکسانیت میں اضافہ ہوا۔ درآمدات میں اضافہ ہونے سے اور برآمدات میں کمی ہونے سے غیر ملکی قرضے میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے خانگیت۔ گجراتی میں کہیں گے خانگی کرن۔ تو خانگیت یعنی ایسا رد عمل جس میں ریاست کے ماتحت صنعتی شعبے کی ملکیت یا ان کی حکومت خانگی شعبے کو سونپ دی جاتی ہے۔ تو خانگیت 2 طرح سے ہوتی ہے، یعنی کہ جو سرکار ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، وہ سرکاری کمپنیوں کو خانگی شعبے کو یعنی کہ پرائیویٹ کمپنیوں کو سونپ دیتی ہے۔ تو خانگیت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سرکاری شعبے کو خانگی شعبہ بنا دیا جاتا ہے، اور نمبر 2 ہے کہ کمپنی سرکار کی ہوتی ہے لیکن اس کا پورا نظام خانگی شعبہ چلاتا ہے۔ تو اس طرح خانگیت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے خانگیت کے فائدے۔ تو خانگیت کی پالیسی کی وجہ سے ملک میں
صنعتی شعبے میں پیداواری اکائیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 2 ہے خانگیت کی وجہ سے مہنگی اور استعمالی اشیاء کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ خانگیت کی وجہ سے عام شعبوں کی اکائیوں کی صلاحیتوں میں بھی اصلاح ہوئی ہے۔ خانگیت کے نقصانات دیکھیں گے کہ خانگیت کی وجہ سے صرف بڑی صنعتوں کو ہی فائدہ حاصل ہوا ہے، جبکہ چھوٹی اور گھریلو صنعتوں کی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ خانگیت کی وجہ سے قیمتوں پر قابو نہیں رہا، جس سے بھاؤ بڑھنے کے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے عالم کاری، ویشویکیکرن۔ تو عالم کاری کسے کہیں گے؟ عالم کاری یعنی ملک کے اقتصادی نظام کو دنیا کے اقتصادی نظام کے ساتھ جوڑنے کا عمل، جسے عالم کاری کہتے ہیں۔ اب عالم کاری میں بھی کئی ساری اصلاحات کی گئی ہے، یعنی سدھار کیا گیا ہے۔ تو پہلا سدھار 2 ملکوں کے درمیان تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنا۔ نمبر 2 ہے ایسے حالات پیدا کرنا جس سے 2 ملکوں کے درمیان زر مبادلہ آسانی سے ہو سکے، یعنی پیسے کی لین دین آسانی سے ہو سکے۔ ٹیکنالوجی کی نقل پذیری رکاوٹیں دور کرنا، یعنی ٹیکنالوجی اور مزدوروں کا تبادلہ بھی آسانی سے کرنا۔ اب عالم کاری کے بھی کئی فائدے ہیں اور نقصانات ہیں۔ تو عالم کاری کے فائدے دیکھیں گے کہ عالم کاری کی وجہ سے 2 ملکوں کے درمیان تجارت آسان بنی ہے۔ عالم کاری کے ذریعے ترقی یافتہ ملکوں میں پیدا ہونے والی چیزیں آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسے ترقی یافتہ ملک جیسے امریکہ ہے، جاپان ہے، آج وہاں کی چیزیں بھارت میں آسانی سے مل سکتی ہے۔ عالم کاری کے نقصانات دیکھیں گے تو عالم کاری کی وجہ سے غریبی اور بیکاری کے مسائل حل کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ترقی پذیر ممالک برآمداتی اضافے کے ذریعے جو فائدہ ان کو حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ ان کو حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ عالم کاری کی وجہ سے صرف بڑی صنعتوں کو ہی فائدہ حاصل ہوا ہے، جبکہ چھوٹی صنعتوں کو کم فائدہ ملا ہے۔ اس کے آگے کا سبق اب ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔